دیہاتوں میں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ سفر کے ابتدائی 13 دنوں کو منحوس خیال کیا جاتا تھا. ان کو 13 تیزی کہتے تھے. پنجاب کے بعض دیہاتوں میں شاید آپ نے اس لفظ کو سماعت کیا ہو, سنا ہو, تو 13 تیزی کہتے تھے. اور پھر ان میں ایک اچھی روش بھی تھی. اچھی روش یہ تھی کہ وہ وباؤں سے اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا کرتے تھے. صدقہ ایک اچھی چیز ہے. اگر کوئی آدمی صدقہ کرے تو صدقے کا کوئی وقت مقرر اور متعین نہیں ہے. آپ جب چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں, اور صدقے کے بارے میں کنفرم بات ہے. حضور نے فرمایا کہ صدقہ تو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, اور صدقے سے عمر میں برکت ہوتی ہے, اور صدقے سے بلائیں جو ہیں وہ بندے سے دور ہو جاتی ہیں. یہ تو کنفرم بات ہے. اور اس پر ایک حکایت ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک خاتون جنگل سے گزر رہی تھی, ساتھ میں اس کا چھوٹا بچہ تھا. تو اچانک بھیڑیا اس کے سامنے آیا, تو وہ عورت بھیڑیوں کو دیکھ کر متحیر ہو گئی, خوف زدہ ہو گئی, مروب ہوئی نا. تو بھیڑیے نے بھانپ لیا کہ عورت خوف زدہ ہو گئی ہے. وہ آگے جب بڑھا نا تو اس کے ہاتھ سے بچہ گر گیا. بھیڑیے نے بچہ اٹھایا اور منہ میں دبایا اور چل دیا. عورت نے اللہ کے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ, آہوزاری کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپیل کی, اے اللہ یہ میرا بچہ ہے, میرا لخت جگر ہے, اسے ایک وحشی درندہ اٹھا کے لے جا رہا ہے اور میں کچھ کر نہیں پا رہی, میں بے قوت اور بے طاقت ہوں, طاقتور تو ہے, تو ہی بچا سکتا ہے. تو آنن فانن کیا ہوا, ایک درخت کی اوٹ سے ایک آدمی نکلا, کبھی ہیکل, بڑا گبرو جوان ہے جی. وہ سامنے آیا اور جیسے ہی بھیڑیے نے اس کبھی شکل, کبھی ہیکل اور خوش شکل اس انسان کو دیکھا نا, تو اس نے اپنے منہ میں دبائے ہوئے بچے کو زمین پر گرا دیا اور بھاگ گیا. اب عورت کا تجسس تھا, اس تجسس کو دور کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا, مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا, آپ کہاں چھپے ہوئے تھے, کیسے, آپ کون ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا میں تو فرشتہ ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص تیری مدد کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے. کہا مجھ میں ایسی کیا بات ہے, کیا میں ایسی مستجاب الدعوات ہوں, اللہ کی بارگاہ میری اتنی مقبولیت ہے کہ میں دعا کروں تو اللہ قبول کر لے؟ فرمایا مستجاب الدعوات تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک دن تیرے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا, تو تیرے گھر میں کھانے کی ایک روٹی تھی جو تو نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, تجھے خود اس کی بھوک تھی, اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, اور تو کھانے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی, تو نے سوچا کہ اس فقیر کو نہ جانے کتنی بھوک لگی ہوگی, یہ کس قدر بھوکا پیاسا ہوگا, تو نے وہ روٹی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی, تو اپنے منہ کا نوالا تو نے اس کے منہ میں ڈال دیا. تو رب نے آج تیرے بیٹے کو جو ہے وہ بھیڑیے کا نوالا نہیں بننے دیا, تو نے اپنا نوالا فقیر کو دیا. رب نے تیرا بیٹا جو ہے وہ بھیڑیے کے منہ سے نکال کر کہا یہ اس نوالے کا بدل ہے جو تو نے فقیر کو دیا تھا. سمجھ آئی بات؟ تو صدقہ رد البلا ہے, صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. اگر کوئی آدمی ویسے ہی صدقہ کرتا رہے تو سبحان اللہ, واللہ کا بڑا پیارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صدقہ خیرات فرماتے تھے اور اسے بڑا پسند کرتے تھے. صدقہ رد البلا ہے, بار بار میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, صدقہ رد البلا ہے, مصیبتیں ٹالتا ہے. آپ بچے کو نظر لگ جائے صدقہ کریں, بیمار پڑ جائے صدقہ کریں, شادی خوشی غمی میں صدقہ کریں, ہر جگہ صدقے کی مقبولیت, بشرطے کہ وہ صدقہ کیا ہو, حلال چیز سے ہو, حلال کمائی سے ہو. حرام کمائی سے اور حرام چیز کا صدقہ وہ صدقہ نہیں ہے, بلکہ الٹا وہ عذاب الہی کا آپ کو شکار بنا سکتا ہے. حلال کمائی سے, حلال چیز سے آپ صدقہ کریں تو اللہ کا بڑا وہ پسندیدہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے, محبوب ہے. تو اسی طرح عام طور پر ہمارے علماء, ہمارے صوفیاء جب بچوں کی ہم شادی کرتے ہیں تو بچیوں کی شادی سے پہلے, بچوں کی شادی سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں جی آپ صدقہ کر لیں. تو یہ صدقہ کیا ہے, وہ آنے والی جو مصیبت ہے یا رکاوٹ ہے اسے دور کر دے گا.
عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باراتوں میں کہیں تاخیر ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، یا کوئی نہ کوئی مسئلہ اس دن ہو جاتا ہے، ہوتا کسی کی وجہ سے، تو آپ اس کو منحوس خیال کر لیں کہ وہ بندہ جو ہے نا اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، وہ منحوس نہ ہوتا تو ہم بر وقت پہنچ سکتے تھے، وہ بندہ منحوس نہیں ہے، بس یہ تو ایک صورت ہے، وہ ایسی بن گئی، لیکن ہم اس کو کیا خیال کر لیتے ہیں، یہ بندہ منحوس ہے۔ باپ بیمار تھا، کوئی بندہ گھر میں تیمارداری کے لیے آیا، ایک تو وہ تیمارداری یعنی سنت نبی کی تکمیل کے لیے آیا، حضور کی سنت سمجھ کر، ہاں جی، تو اس کے آنے کے فوراً بعد جی کیا ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، یا اس کے چلے جانے کے بعد انتقال ہو گیا، تو دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا کیا، یہ بندہ بڑا منحوس ہے، یہ آیا تو ایسا ہوا۔ یا بعض بندے ایسے جملے بولتے ہیں کسی کی فوتگی کے بعد کہ میں اسے فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، فلاں حکیم کے پاس لے جاتا تو اس نے بچ جانا تھا، جی یہ آپ کو کس نے خبر دی، کس نے آپ کو بتایا، وہی آئی آپ پر کہ آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو اس نے بچ جانا تھا، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ یہ جو وہم ہے، یہ وہ وسوسہ ہے جو شیطان نے آپ کے ذہن میں القاء کیا ہے، اور آپ کا چند لمحوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دھیان ہٹا دیا ہے، توجہ ہٹا دی ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو شیطان نے کیسی چال چلی، کیسا فریب چلا کہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ کیا کر دی، اس عقیدے سے ہٹا دی۔ اور اگر آپ اس عقیدے پر قائم رہے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پر آپ کے جو ثواب میں اضافہ ہوتا چلے گا۔